مثال خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ ایک بڑی طویل اور بڑی پیاری حدیث ہے۔ جب غزوہ تبوک کے لیے حضور تشریف لے جا رہے تھے، لشکر بہت بڑا تھا، 30,000 کا لشکر۔ اس وقت ایک موقع ایسا آیا کہ چونکہ رات کو سفر کیا کرتے تھے، عرب میں آپ کو معلوم ہے دن میں شدید گرمی، لہذا جب طویل سفر ہوتا تھا تو زیادہ سے زیادہ کوشش ہوتی تھی کہ رات کے وقت جتنا بھی فاصلہ طے ہو جائے، پھر فجر کی نماز ادا کر کے بھی جب تک دھوپ کی تمازت نہ ہو، جتنا بھی آگے سفر طے کر لیا جائے، جب دھوپ ہو جاتی تھی تو پھر قیام۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ساری رات چلتے رہے، پھر فجر کی نماز ادا کی، پھر لشکر کا کوچ ہو گیا، تو اب ظاہر بات ہے وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ شدید نیند کا غلبہ ہوتا ہے، تو تمام صحابہ پر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اب اونٹنیاں جو ہے یا اونٹ جن پر وہ سوار تھے، انہیں گویا کہ آزادی نصیب ہو گئی۔ کسی کا منہ ادھر کو اٹھ گیا ادھر چل پڑی، کسی کا ادھر اٹھ گیا ادھر چل پڑی، کسی کو کیکر کا درخت نظر آ گیا، اس میں کھڑے ہو کر ناشتہ فرمانا شروع کر دیا، اس لیے کہ جو اوپر سوار ہے وہ اونگ رہا ہے، اور لشکر پورا منتشر ہو گیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یہ راوی ہیں اس واقعے کے اور اس حدیث کے، انصاری صحابی ہیں، اور ان کے شان میں حضور نے یہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں کہ اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، میرے صحابہ میں حلال اور حرام کے احکام سے سب سے بڑھ کر واقف معاذ بن جبل ہے۔ یعنی فقہی معلومات ان کی بہت تھی۔ اللہ نے جیسا میں نے کل عرض کیا تھا، ہر چیز کا اپنا ایک تقاضا ہوتا ہے۔ کسی کا فلسفیانہ ذہن ہوتا ہے، اسے قانون سے دلچسپی نہیں ہوتی، کسی کا قانونی ذہن ہوتا ہے، اسے فلسفے سے دلچسپی نہیں ہوتی۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قانون اور احکام سے بڑی دلچسپی تھی، تو حضور نے فرمایا اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل۔ انہی کو عامل بنا کر حضور نے یمن بھیجا تھا۔ تو جو گفتگو اس وقت ہوئی تھی وہ بہت اہم ہے فقہی اعتبار سے، کہ اجتہاد کے لیے وہی دلیل ہمارے ہاں، وہی حدیث جو ہے بطور دلیل بیان ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا معاذ تمہیں میں یمن بھیج رہا ہوں، کوئی معاملہ پیش آئے گا تو کیا کرو گے؟ عرض کیا کہ حضور اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کروں گا، جو حکم ملے گا اس کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ نے دریافت فرمایا اگر اللہ کی کتاب میں کوئی واضح حکم نہ ملے تو کیا کرو گے؟ تو عرض کیا کہ حضور پھر میں آپ کے فرامین، آپ کے فرمودات جو بھی میرے علم میں ہیں ان کی طرف رجوع کروں گا، اس کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ پھر تیسری مرتبہ سوال کیا اگر میری بھی کوئی بات تمہارے علم میں نہ ہو پھر کیا کرو گے؟ تو عرض کیا ثم اجتہد، پھر میں اجتہاد کروں گا۔ تو حضور نے شاباش دی کہ یہی طریقہ ہے، یہیں سے وہ لفظ اجتہاد چلا ہے، اور اجتہاد کے لیے جو دلیل ہے نقلی منقول حضور سے وہ یہی حدیث ہے۔ بہرحال یہ تعارف ہو گیا حضرت معاذ بن جبل کا۔ وہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بقیہ تو سب لوگ جو ہے اونگ رہے تھے اور لشکر منتشر ہو گیا تھا، لیکن میں خاص طور پر حضور کے ساتھ ساتھ لگا رہا۔ حضور کی اونٹنی چل رہی ہے، میں نے بھی اپنی سواری کو ساتھ لگائے رکھا۔ اس کی وجہ تھی کہ تخلیہ میں ایک بات پوچھنا چاہتے تھے حضور سے، تو اس کے متلاشی تھے، لہذا اب آدمی جب اس کو ذہن پہ کوئی ایک ارادہ ہو تو اونگ نہیں آئے گی نا، لہذا وہ جاگ رہے ہیں، پوری طرح ہوشیار ہیں۔ حضور کی اونٹنی چلی جا رہی ہے، اور آپ جب اونٹ پر سوار ہوتے تھے تو ایک کجاوا سا ہوتا تھا، پردے ہوتے تھے اس پر، تو حضور اپنے ان پردوں میں ہیں۔ اچانک حضور کی اونٹنی نے ٹھوکر کھائی، اس سے وہ بد کی، ساتھ ہی چونکہ اونٹنی بالکل برابر چل رہی تھی حضرت معاذ کی، وہ بھی بدک گئی۔ اب یہ جو ایک گڑبڑ ہوئی تو حضور نے اپنے اس ہودج کا پردہ اٹھایا اور چاروں طرف دیکھا تو نظر آیا کہ پورا لشکر منتشر ہو چکا ہے، فارمیشن نہیں ہے، اور صرف معاذ ہے قریب۔ تو آپ نے پکارا یا معاذ۔ اب انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ اسی وقت کے لیے تو یہ سارا انہوں نے اہتمام کیا تھا۔ انہوں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں اللہ کے رسول۔
حضور نے پھر آواز دی ادنو دونک اور قریب آ جاؤ، قریب ہوئے، ادنو دونک اور قریب آ جاؤ، یہاں تک کہ الفاظ یہ ہیں کہ دونوں اونٹنیاں ایک دوسرے سے مس کرنے لگی، بالکل برابر برابر۔ حضور نے فرمایا معاذ سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ لشکر اس طرح منتشر ہو گیا ہوگا اور لوگ مجھ سے اتنے فاصلے پر ہوں گے۔ اب اس کی جو اصل اہمیت ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ اس طرح حضور کا تنہا چھوڑ دیا جانا یہ تو بہت خطرناک ہے۔ عام حالات میں بھی کوئی کمانڈر ہو، سپہ سالار ہو، وہ اس طرح اکیلا رہ جائے تو دشمن کو موقع ملے۔ تو حضور نے اس انداز میں فرمایا ما کنت احسب الناس کا مکانہم من بعد، میں نہیں سمجھتا تھا کہ اتنے فاصلے پر ہوں گے لوگ۔ تو میں عرض کیا کرتا ہوں یہ موقع ہوتا ہے اگر ہم جیسا کوئی ہوتا تو وہ اپنی خاص خدمت کا ذکر کرتا، دیکھیے حضور، اور دوسرے لوگوں کی تنقیص کرتا، لوگوں کو خیال ہی نہیں ہے، توجہ ہی نہیں کرتے، اور میں تو بالکل آپ کے ساتھ لگا ہوا ہوں۔ اس کے برعکس طرز عمل تھا حضرت معاذ کا۔ انہوں نے عرض کیا حضور لوگ رات بھر جاگتے رہے ہیں، اب نیند کا اثر ہو گیا ہے، تو فی اثر الدلجہ، اس کی وجہ سے لوگ اونگ گئے ہیں، تو اونٹنیاں جو ہے آزاد ہو گئی ہیں۔ اب اس کا جواب سنیے، حضور نے بھی کوئی تکلف فرما کر اپنے آپ کو سپر ہیومن کی حیثیت سے پیش کرنے کی کوشش کبھی نہیں کی۔ آپ نے فرمایا وَأَنَا كُنْتُ نَاعِسًا، ہاں میں تو خود بھی اونگ رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی یہ معاملہ جو ہے انہوں نے معذرت پیش کی سب کی طرف سے، حضور نے وہ معذرت بھی قبول کی اور اتنی بڑی بات فرما دی انا كنت ناعسا، ہاں بات بالکل ٹھیک ہے، میں خود بھی اونگ رہا تھا۔ اب انہیں جو موقع ملا اور انہیں یہ اندازہ ہو گیا حضور مجھ سے اس وقت بہت خوش ہے کہ میں جاگ کر چوکس ہو کر پوری طرح ساتھ ساتھ چلا آ رہا ہوں، تو اب حضرت معاذ عرض کرتے اذن لی، حضور مجھے اجازت دیجئے ان اسألک عن شیء، کہ میں آپ سے ایک سوال کروں، قد امرضتنی واسقمتنی واحزنتنی، جس نے مجھے نہایت دلگیر کر دیا ہے، غمگین کر دیا ہے، نہایت مجھے مریض کر دیا ہے، یعنی ایک ایسی دھن مجھ پر سوار ہے، میں سوچ سوچ کر بیمار ہو گیا ہوں۔ حضور نے فرمایا سل ما شئت، بڑا پیارا انداز ہے یہ، جیسے کبھی آپ بادشاہوں کی کہانیوں میں سنتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، بادشاہ راضی ہو گیا مانگو کیا مانگتے ہو، تو یہاں تھوڑا سا اس کا انداز ہے سل ما شئت، جو پوچھنا چاہو پوچھو، کھلی چھوٹ ہے۔ اس وقت ظاہر بات ہے تخلیہ بھی ہے اور حضور کا خاص اس وقت التفات ہے، تو انہوں نے سوال کیا، یہ ہے اصل میں میرے اور آپ کے سوچنے کی بات۔ صحابی ہیں، صحابہ میں اس درجے کے حامل ہیں کہ حضور نے سپرلیٹو ڈگری استعمال کی ہے خاص اعتبار سے، افعل التفضیل اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، صحابہ میں حلال اور حرام کے سب سے زیادہ جاننے والے معاذ بن جبل ہیں۔ حضور کے نکاحوں میں ان کا وہ مقام ہے کہ یمن کا گورنر بنا کر بھیجا ہے، لیکن انہیں کیا فکر دامنگیر ہے۔ عرض کرتے ہیں حضور مجھے وہ بات بتا دیجئے، حدثنی بشیء یدخلنی الجنہ ویباعدنی عن النار، حضور مجھے وہ ایک بات بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کرا دے، جہنم سے چھٹکارا دے۔ یہ ہے وہ راہ نجات موضوع جس پر یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ ہمارے لیے تو نجات ٹیکن فار گرانٹڈ ہے، ہمارے لیے تو جنت میں سیٹ ریزرو ہے، ہم محمد کے صحابی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے کیا سوال، محاسبہ ہوگا اوروں کا ہوگا، جزا سزا ہوگی اوروں کو ہوگی، نہیں۔ ان صحابی کو یہ فکر دامنگیر ہے، اور کیا الفاظ کہے، قد امرضتنی واسقمتنی واحزنتنی، مجھے تو اس فکر نے بیمار کر دیا ہے، مجھے سخت غمگین بنا دیا ہے۔ مرض اور سقم، سقیم، انی سقیم، یہ معلوم ہوگا آپ کو، بیمار کو کہتے ہیں، اور مرض تو ہے قد امرضتنی واسقمتنی واحزنتنی۔
اب اس کا جواب حضور نے جو دیا وہ اس وقت اس کے پورے الفاظ مجھے یاد نہیں، لیکن وہ وہی ہے جو سورۃ العصر میں آ رہا ہے ہمارے سامنے۔ شہادت دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اس کا رسول ہوں، اس پر جم جاؤ، اور اللہ کے ساتھ شرک ہرگز نہ کرو، اور اسی پر تمہاری موت واقع ہو جائے، تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اچھا، جواب تو مل گیا۔ اب شرک کے معنی کیا ہے وہ ایک تقریر مکمل ہوگی، صرف یہ ہے کہ ان الفاظ میں تو یوں سمجھیے نہ کہ مضامین کے دریا ہیں جو کوزے میں بند کیے گئے ہیں۔ جو بات اس وقت مجھے بتانی تھی وہ یہ تھی، اس کے بعد اب حضور خود ایک سوال کرتے ہیں، یعنی میں کہا کرتا ہوں کہ اب دریائے سخاوت جوش میں ہے، تم نے جو پوچھا تھا پوچھ لیا، میں نے جواب دے دیا۔ افلا ادلک یا معاذ، تو اے معاذ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں بے راس ھذا الامر وعمودہ وذروۃ السنام منہ، کہ یہ جو دین ہے ہمارا، اس کی جڑ کیا ہے، اس کا تنا کیا ہے، اس کی چوٹی کیا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ حضور نے تمثیل اختیار کی ہے کہ دین میں کیا پہلے ہے کیا بعد میں ہے، کس کی حیثیت جڑ کی ہے، کس کی حیثیت تنے کی ہے، کس کی حیثیت چوٹی کی ہے۔ جب تک کہ اس کا فہم حاصل نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کہ بنیادی باتیں آپ نظر انداز کر رہے ہوں اور ثانوی اور غیر اہم باتوں کو آپ بڑی مضبوطی سے تھام کر بیٹھے ہوئے ہوں۔ اسی کو کہا تھا حضرت مسیح علیہ السلام نے یہودی علماء پر تنقید کرتے ہوئے کہ تم مچھر چھانتے رہتے ہو اور سموچے اونٹ نگل جاتے ہو، بڑے بڑے گناہ تو کر رہے ہو اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر دست و گریبان، مناظرے اور جھگڑے۔ یہی حال ہمارا ہے آج۔ سود جیسا گناہ، اس میں پوری قوم ملوث۔ جھگڑا کس پر ہو رہا ہے کہ رفع یدین ہے یا نہیں ہے، ہاتھ یہاں بدیں گے یا یہاں بدیں گے، اس پر تو جھگڑے ہیں۔ من دیگرم تو دیگری، اس پر فرقے بازی۔ لیکن سود، رشوت، حرام خوری، یہ سب کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ ہے جڑ کی بات، وہ ہے ثانوی بات۔ اسی کو کہا کرتے ہیں کہ اشرفیاں لٹیں اور کوئلوں پر مہر۔ کس قدر حماقت ہے، اشرفیوں کی حفاظت نہیں ہو رہی، کوئلوں کی حفاظت ہو رہی۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ سینس آف پروپورشن نہیں رہتا، کس چیز کی کیا اہمیت ہے، نسبت و تناسب درست ہے، دین میں جڑ کیا ہے، تنا کیا ہے۔ اب یہ تشریح حضور نے فرمائی اور اس کے لیے تمثیل اختیار فرمائی، وہ کس سے کی ہے؟ وہ درخت کی ہے۔ درخت کی ایک جڑ ہے، درخت اس پر کھڑا ہے، غذا وہاں سے مل رہی ہے، جڑ سوکھ جائے گی درخت سوکھ جائے گا، پھر تنا ہے، پھر اس کے اوپر چوٹی ہے۔ درخت جو آپ لگاتے ہیں، فرض کیجئے آم کا درخت لگایا تو کیا جڑ کے لیے لگایا یا تنے کے لیے لگایا؟ آپ نے تو درخت لگایا ہے آم کے لیے، آم لگتا ہے چوٹی پر جا کر، لیکن جڑ کے بغیر تنا نہیں، تنے کے بغیر چوٹی نہیں، چوٹی نہ ہو تو آم نہیں۔ اس تمثیل کو ذہن میں رکھیے کہ آپ نے فرمایا افلا ادلک یا معاذ، اے معاذ تم نے جو سوال کیا وہ تو میں نے جواب دے دیا، مزید کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ بے راس ھذا الامر، اس کی جڑ کیا ہے، وعمودہ، اس کا تنا کیا ہے، اور ذروۃ السنام منہ، اس کی چوٹی کیا ہے۔ حضرت معاذ کو کیا کہنا تھا اس کے جواب میں؟ بے ابی انت و امی یا رسول اللہ فقل، حضور مجھ پر، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، ضرور فرمائیے، اور کیا چاہیے۔ اب آپ نے فرمایا راس ھذا الامر شہادت ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ شہادت اس کی جڑ ہے۔ وعمودہ، اور اس کا تنا کیا ہے؟ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ اور اس کی چوٹی کیا ہے؟
وضربۃ السنام منہ الجہاد فی سبیل اللہ.